بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ نے خاص کی تعریف کی، اس کے بعد اس کی تقسیم کی، پھر مثال کے ذریعے خاص کے حکم کو بیان فرمایا۔ اب عام کی بحث کو شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ۔ اب رہا عام تو وہ دو قسموں پر ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ عام خص عنہ البعض، ایک وہ عام جس سے بعض کو خاص کر لیا گیا ہو، وعام لم یخص عنہ شیء، اور دوسرا وہ عام جس سے کسی بھی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ عام کی تعریف ما قبل میں گزر چکی ہے، اس کی تقسیم کی کہ ایک وہ عام ہوگا جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اور ایک وہ عام ہوگا جس سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ اب رہا وہ جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اس کا حکم بعد میں بیان فرمائیں گے۔ پہلے اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ جس سے کسی بھی چیز کو، کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، کہ اگر ایسا عام ہے کہ جس میں سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ فرماتے ہیں فالعام الذی لم یخص عنہ شیء۔ اب رہا وہ عام تو وہ عام جس سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، فہو بمنزلۃ الخاص، تو وہ خاص کے منزلے میں ہے، فی حق لزوم العمل بہ لا محالۃ۔ فرماتے ہیں اس پر عمل کے لازم ہونے کے حق میں بدیہی طور پر، بغیر کسی چارے کے، یعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے خاص کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس عام جس سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو عام کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اور دوسرا وہ جس سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ تو وہ عام جس سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو تو وہ خاص کی طرح ہیں۔ کس طرح خاص کی طرح ہیں کہ جس طرح خاص کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، دونوں پر اس طرح سے عمل کرنا ممکن ہو کہ خاص کے حکم میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو تو دونوں پر عمل کیا جائے گا، ورنہ قیاس اور خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ عام ہے جس سے کسی بھی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو، اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے اور دونوں پر اس طرح سے عمل کرنا ممکن ہو کہ اس عام کا حکم نہ بدلے تو دونوں پر عمل کیا جائے گا، اور اگر عام کا حکم بدل رہا ہو تو خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور عام پر عمل کیا جائے گا۔ اب مصنف علیہ رحمہ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں اس قاعدے کو۔ فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا، اسی بنیاد پر قلنا، ہم نے کہا کس بنیاد پر، کہ وہ عام جس سے کسی بھی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو اس پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں اذا قطع ید السارق بعد ما ہلک المسروق عنده لا یجب علیہ الضمان، کہ جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس کے بعد کہ جو اس کے پاس مال مسروق تھا وہ ہلاک ہو گیا تو اس پر ضمان واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن القطع جزاء جمیع ما اکتسبہ السارق، اس لیے کہ ہاتھ کا کاٹنا اس تمام کا بدلہ ہے جو چور نے کیا، جس کا اکتساب چور نے کیا اس تمام کا بدلہ ہے۔ مسئلہ سن لیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر چور نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد وہ گواہوں کے ذریعے اس کی چوری ثابت ہو گئی اور وہ اس مقدار کو پہنچی ہوئی ہے کہ جس میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور وہ مال جو اس نے چرایا تھا اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس سے واپس لے لیا جائے گا، اور اگر موجود نہیں ہے تو ضمان اس پر واجب نہیں ہوگا، یعنی جو مال چرایا تھا وہ مال اس سے ہلاک ہو گیا یا اس نے ہلاک کر دیا۔ دونوں صورتوں میں، ایک صورت میں ہلاک کرنے کی صورت میں امام اعظم کی ایک روایت یہ ہے کہ ضمان لیا جائے گا، اور ہلاک اگر ہو گیا ہے، اس نے کوئی زیادتی نہیں کی، مال ہلاک ہو گیا تو اب اس سے ضمان نہیں لیا جائے گا۔ اب اس پر ایک یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی زید کا مال چرایا خالد نے، اور اب خالد پکڑا گیا، گواہوں کے ذریعے چوری ثابت ہو گئی، اب خالد کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، مال خالد کے پاس سے ہلاک ہو گیا تھا، تو زید کو کیا فائدہ ملا؟ اس کو تو ضمان نہیں ملے گا نا، کیونکہ اس کے ہاتھ سے ہلاک ہو گیا، اب اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہاتھ اس کا کاٹا گیا، اس کا مال تو ہلاک ہو گیا۔
تو اب اس پر ضمان واجب ہونا چاہیے تھا، ضمان واجب ہوگا تبھی تو زید کا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان پورا ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ شریعت کا قانون ہے، اسے یہاں پر دنیا میں اس کا نقصان ہوا ہے لیکن آخرت میں اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر چور نے چوری کی اور اس کی چوری ثابت ہو گئی، اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر مال موجود ہے تو لوٹا دیا جائے گا، مال موجود نہیں ہے تو اس پر ضمان واجب نہیں ہوگا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا دعویٰ یہ ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر چور نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد اس کی چوری ثابت ہو گئی، چوری ثابت ہونے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو مال لوٹا دیا جائے گا، اور اگر مال موجود نہیں ہے، اس نے ہلاک کر دیا یا ہلاک ہو گیا ہے تو اس سے ضمان لیا جائے گا، یعنی جتنا مال تھا اتنا مال اس سے لیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا ضمان لیا جائے گا۔ تو یہ دونوں حضرات کا اپنا اپنا دعویٰ ہو گیا۔ تو سب سے پہلے امام شافعی علیہ رحمہ کے دعوے پر ان کی دلیل سنیں، قیاس سے وہ دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی نے مال غصب کیا، مال غصب کرنے کے بعد اس نے اس مال کو ہلاک کر دیا یا مال ہلاک ہو گیا اور وہ پکڑا گیا، تو اب اس صورت میں اس پر ضمان واجب ہوگا، کیونکہ جس کا مال اس نے غصب کیا تھا اس کا جو نقصان ہوا ہے، تو غصب کرنے کی وجہ سے نقصان ہوا اس کا، اور اس نے مال ہلاک کر دیا تو اس سے ضمان لیا جائے گا، اور یہ بالاجماع ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح جب چور نے چوری کر لی تو چوری کرنے کے بعد اس کا مال ہلاک کر دیا یا ہلاک ہو گیا تو اس کا تو نقصان ہوا مالک کا، تو اس نقصان کی بھرپائی ضمان کے ذریعے ہوگی۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ نے قیاس کے ذریعے ثابت کیا کہ چور نے اگرچہ مال ہلاک کر دیا ہو یا ہلاک ہو گیا ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، اس سے ضمان لیا جائے گا۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ نے قیاس کے ذریعے ثابت کیا۔ اب ہمارا دعویٰ کیا تھا کہ مال اگر اس کے پاس موجود ہے تو واپس کیا جائے گا، مال اگر موجود نہیں ہے تو اس پر ضمان واجب نہیں ہوگا، یہ ہمارا دعویٰ تھا۔ اس پر دلیل آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، کہ ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، بدلہ اس تمام کا جو ان دونوں نے کیا، بدلہ اس تمام کا جو ان دونوں نے کیا۔ تو یہاں جو محل استشہاد ہے وہ کیا ہے کہ جزاء بما کسبا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جزاء بما کسبا۔ تو بما میں جو ما ہے یہ عام ہے، جیسا کہ پچھلی عام کی تعریف میں مثال دیتے ہوئے بتا دیا تھا کہ ما کیا ہے، عام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جزاء بما کسبا۔ تو یہ ما کسبا، یہ ما عام ہے کہ جو بھی کچھ ان دونوں نے کیا اس تمام کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَاقْطَعُوا، کہ ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو یہ اس تمام کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کسبا، تو ما عام ہے، تو اس تمام کا بدلہ تھا جو ان دونوں نے کیا۔ اب اگر آپ ضمان بھی اگر لازم کر دیتے ہو، واجب کر دیتے ہو کہ ضمان بھی اس کو دینا پڑے گا، تو اب جو اللہ تعالیٰ نے اس تمام کا بدلہ، یعنی چور اور چورنی نے جو چوری کی تھی اس تمام کا بدلہ ہاتھ کاٹنا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آپ اس میں جو ہے ضمان کو بھی لازم قرار دے دو، تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ کتاب اللہ کے احکام پر زیادتی لازم آئے گی قیاس کے ذریعے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام کا بدلہ ہاتھ کاٹنا فرمایا، اور آپ کہتے ہو کہ ضمان بھی لیا جائے گا، تو اب گویا کہ ہاتھ کاٹنا اس تمام کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ بعض کا بدلہ ہاتھ کاٹنا ہے اور بعض کا بدلہ کیا ہے، ضمان ہے۔ تو اب یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ عام جس سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو وہ خاص کے منزلے میں ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں قیاس آ جائے اور عام کا حکم بدلتا ہو تو قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر ہم قیاس پر عمل کرتے ہیں تو جس کو اللہ تعالیٰ نے عام رکھا اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے قیاس کو ترک کر دیا، اور یہ حکم ہوا کہ اگر مال موجود ہے تو لوٹایا جائے گا، اور مال موجود نہیں ہے تو ضمان واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عام فرمایا کہ اس تمام کا بدلہ ہاتھ کاٹنا ہے، ضمان کا ذکر نہیں ہے۔ اب رہا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر مال موجود ہے تو آپ واپس کیوں کروا رہے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مال موجود ہے تو اس کی ملکیت ثابت ہے، کیونکہ چرانے کی وجہ سے ملکیت زائل نہیں ہوتی۔ جب ملکیت اس کی ہے اور جس کا مال ہے تو اس کو لوٹایا جائے گا۔ اب جب مال ہلاک ہو گیا، جو چیز موجود ہی نہیں، تو اس پر ملکیت بھی کیا ثابت ہوگی؟ تو یہاں دونوں حضرات کے دعوے اور دونوں حضرات کی دلیلیں ہو گئی۔
اب آگے ایک مسئلہ اور بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے کلمہ ما جو آپ نے کہا بما کسبا میں جو ما عام ہے، تو اس کے عام ہونے پر دلیل دیجئے۔ دیکھیں فرماتے ہیں فَإِنَّ كَلِمَةَ مَا عَامَّةٌ، کہ کلمہ ما جو ہے عام ہے، تَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا وُجِدَ مِنَ السَّارِقِ، فرماتے ہیں اس تمام کو شامل ہے جو چور کے پاس پایا جائے، یعنی جو بھی اگر مال موجود ہے تو مال بھی لوٹایا جائے گا، اس مال کے بدلے میں یا جو چور نے چوری کیا سب کے بدلے میں ہاتھ کاٹنا پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وہ بتقدیری ایجاب الزمان، اور زمان کے واجب کرنے کی تقدیر سے یکون الجزاء هو المجموع، تو جزا وہ مجموع ہو جائے گی، یعنی زمان اور قطع ید دونوں کا مجموعہ کیا ہو جائے گی، جزا ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے چور کی جو سزا بیان فرمائی وہ کیا ہے، صرف ہاتھ کاٹنا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْغَصَبِ، تو عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا قیاس کے ذریعے غصب پر قیاس کرنے کے ذریعے، یعنی غصب پر قیاس کر لیا جائے کہ جس طرح سے غصب میں مال اگرچہ اس نے ہلاک کر دیا ہو یا ہلاک ہو گیا ہو ضمان واجب ہوگا، تو اسی طرح چوری میں بھی۔ فرماتے ہیں اب یہ کلمہ ما عام ہے، اس پر آپ کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ كَلِمَةَ مَا عَامَّةٌ، دلیل اس بات پر کہ کلمہ ما عام ہے، ما ذکرہ محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ ہے جو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ دیکھیں جس طرح سے امام محمد علیہ رحمہ امام الفقہ ہیں، اسی طرح سے امام اللغت بھی ہیں، تو انہوں نے ذکر کیا ہے، کیا ذکر کیا کہ اذا قال المولا لجاریتہ، کہ جب مولا نے اپنی باندی سے کہا، کیا کہا، ان کانا ما فی بطنی کا غلامن فانت حرۃ، کہ اگر تیرے بطن میں تیرے شکم میں اگر لڑکا ہے تو تو آزاد ہے، فولدت غلامن وجاریۃ لا توطق، تو اس نے جنم دیا، اس کے یہاں پیدائش ہوئی لڑکا اور لڑکی کی، تو وہ آزاد نہیں ہوگی۔ کیوں آزاد نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے آقا نے اپنی باندی سے کیا کہا تھا، ما فی بطنی کا، یعنی ماں سے مراد وہ تمام جو تیرے پیٹ میں ہے، اگر وہ لڑکا ہوگا تو تو آزاد ہے۔ اب یہاں پر تمام جو اس کے پیٹ میں تھا وہ تمام کا تمام لڑکا نہیں تھا، بلکہ بعض لڑکا تھا اور بعض لڑکی تھی، اس لیے وہ آزاد نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ کلمہ ما کیا ہے، عام ہے۔